बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर कोई ऐसा अच्छी नहीं है, जिसको गुड न्यूज़ कहते हैं वो नहीं है। और मैं जो आपके साथ ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ, ये इस्लामाबाद की ख़बर है। ये सियासी जो फ़ज़ा है उसकी ख़बर है। और इस सियासी फ़ज़ा में अगर मैं ये कहूँ, मैं बात ज़्यादा नहीं फैलाता कि इस हुकूमत के और पाकिस्तान की जो रियासत है, रियासती इदारे हैं, इनके दरमियान सब अच्छा अब चलना बंद हो गया है। तो ये आपको शायद अजीब सा भी लगे, लेकिन बुरा शायद कुछ बहुत अहम लोगों को लगे। तो क्योंकि मकासद जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हो गए हैं। एक जो मकसद है वो रियासत का है, और वो उसका पर्पस सर्व होता हुआ ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। उनका टारगेट जो है वो हार्ड टारगेट है, मिशन इम्पॉसिबल है। और मिशन इम्पॉसिबल क्या है, ये बड़ी अहम बात है। और उसमें जो उनको रिक्वायरमेंट है, जो रास्ता वो इख्तियार करना चाह रहे हैं उस हार्ड टारगेट को अचीव करने के लिए, जो मिशन इम्पॉसिबल है, ये दोनों फिल्मों के नाम हैं हॉलीवुड की। तो ये अगर आपने देखी हो तो आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ, जो इस्तारों में बात कर रहा हूँ, वो बात कितनी मतलब उसके पीछे की कहानी क्या है, वो बात ख़तरनाक कितनी है। तो दूसरा टारगेट है इस पॉलिटिकल क्लास का, जो पीडीएम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये क्या चाहते हैं? ये ज़ाहिर है कि ये हुकूमत चाहते हैं, लेकिन मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूँ वो वाला मामला है कि ये सर तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। इलामा इकबाल हैं जी, इलामा इकबाल का ही है ना, इलामा इकबाल का ही, इलामा इकबाल का ही। तो ये इलामा साहब जो फरमा गए थे वो इस हुकूमत के ऊपर जो है वो सादिक आ रहा है। क्योंकि हमारी जो मैं समझता हूँ कि किसी भी समाज की जो सबसे सियाणी, सबसे तेज़ और सबसे जिसको कहते हैं ना वाइब्रेंट मखलूक, वो सियासतदान होते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बज़ाहिर लग रहा है कि सियासतदान जो हैं वो खसारे का सौदा कर रहे हैं, वक्ती तौर पर ये लग रहा है, सरेदस्त ये लग रहा है। लेकिन उनका विज़न चूँकि हमसे ज़्यादा होता है, वो बहुत दूर तक दीवार के पार देखने की सलाहियत रखते हैं। और मतलब ये इसकी बड़ी बड़ी मिसालें दी जा सकती हैं जो तारीख़ से साबित हैं कि जो पॉलिटिशियन होता है उसकी नज़र भी बड़ी गहरी होती है, वो दूर अंदेश होता है। और वो अब ये एक अलग से बहस है कि हम अपने सियासतदानों को इंटरनेशनली उस लेवल के ऊपर रखते हैं कि नहीं रखते, लेकिन हमारे सियासतदान कुछ और सोच रहे हैं, उनके टारगेट्स कुछ और हैं। और ज़ाहिर है कि सियासतदान का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट होता है कि वो अगला इंतखाब जो है वो जीते। हर कोई आसिफ अली ज़रदारी नहीं होता कि वो जो कहता है कि हम आज की सुर्खी में नहीं ज़िंदा रहना चाहते, हम तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहते हैं। तो लेकिन अब उनके भी जो है वो मामलात थोड़े से मुख्तलिफ हुए हैं माजी की निस्बत, क्योंकि ये बात उन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए जो 18वीं तरमीम थी, आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान था, उस सिलसिले में की थी। बात इधर उधर ना हो जाए, या टू दी पॉइंट उसी मुद्दे के ऊपर रहता हूँ कि सियासतदान कहते हैं कि जी कि हमें बाय द बुक चलना है। कल एक जो बात हुई, एक ख़बर जो आपकी नज़रों से गुज़री होगी, वो इस बात का खुला इशारा है कि पाकिस्तान के सियासतदान बुक से बाहर नहीं जाना चाह रहे, जो और बड़ी अच्छी बात, इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उनका भी इदराक होना बड़ा ज़रूरी है। हम किसी को ठीक, किसी को बुरा नहीं कह रहे कि जी के सियासतदान जो हैं वो शॉर्ट साइटेड हैं, वो उनकी जो है वो दूर की नज़र ख़राब है, नज़दीक की नज़र ख़राब है। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा। मैं रियासत का जो तर्ज़ अमल है, मैं उसको भी, या वो रियासत जो ज़मीनी हक़ाइक़ देख रही है, जो उसको ख़तरा बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, मैं उसके ऊपर भी मैं सिर्फ़ एक ख़्याल पेश करना चाह रहा हूँ। मैं उनको बुरा नहीं कहना चाह रहा, या उनके किसी फ़ैसले को मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये गलत फ़ैसला है। हम जजमेंटल नहीं होना चाह रहे। तो सर बात यह है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास है, सियासतदान है, वो चाह रहे हैं कि हम बाय द बुक चलें। कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऐसी बात की कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से जो आखिरी हथियार था वो भी उन्होंने छीन लिया। अब जो इस्टेब्लिशमेंट के पास, ये मैं वाज़े कर दूं, इस्टेब्लिशमेंट के पास जो हथियार था आखिरी, वो पाकिस्तान की, उनकी नज़र में वो जो बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान, और जो उनके नज़दीक ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि वो पाकिस्तान का को किस तरह से सर्व करना चाहते हैं, किस तरह से बचाना चाहते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, उनके नज़दीक आने वाला वक्त कितना ख़राब हो सकता है। सियासतदान का होता है कि वो कहता है कि नहीं मैं कवर कर लूँगा। बहरहाल जो ये हैं
ہماری ریاست اور ریاستی ادارے، ان کے پاس جو آخری ہتھیار تھا وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک طرح سے چھین لیا ہے. اور وہ کیا تھا ہتھیار؟ وہ تھا سر یہ جو مردم شماری ہوئی ہے، اس کے جو نتائج ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے. ابھی تک یہ مردم شماری کے آج سے کوئی میرا حال 3-4 ماہ پہلے، اگر میری ڈیٹیں میں نے غلط نہیں کر رہا تو ٹائم لائن کے اوپر رکھ کے اس کو جو ہے وہ ایگزامن نہ کیجئے گا، میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں اپروکسیمیٹلی کوئی 3-4 مہینے پہلے یہ مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی تھی. اس کا وہ کمپائل کر لیا گیا، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ کمپائل ہوا تھا تو جو پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اعتراضات ہیں کچھ مردم شماری کے اوپر. یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے، یہ کاغذ پینسل والی مردم شماری نہیں ہے. آپ کے گھروں میں آئے ہوں گے، ان کے پاس گیجٹس تھے، وہ کمپیوٹر کہہ لیں آپ، وہ اس طرح کے جو گیجٹس تھے کہ وہ ساتھ ساتھ ہی ڈاٹا کمپائل ہوئے جا رہا تھا. یہ نہیں تھا کہ جی ایک کاغذ سے دوسرے کاغذ جائے گا، فائنل سمری بنے گی، وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہو رہا تھا. ایک بٹن کے کلک کے اوپر نتائج پڑے ہوئے ہیں، نتائج گورنمنٹ نے دیکھے ہوئے ہیں. وہ جو ہی گورنمنٹ ان کا نوٹیفیکیشن کرے گی تو پھر لازم ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ نئی حلقہ بندیاں، یعنی کہ آبادی بڑھ چکی ہے اور یہ انتخابات ہوتے ہیں یا جو مردم شماری ہوتی ہے یہ آنے والے 10-20 سال، ویسے جو بھی اس کی لمٹ ہوتی ہے، یہ فیوچر پلاننگ اسی کے تحت ہوتی ہے، اسی کے تحت انتخابات ہوتے ہیں. یہ جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں کہ وہ حلقہ ادھر چلا گیا، وہ حلقہ ادھر چلا گیا، تو یہ آبادی کے تناسب سے حلقے بنتے ہیں. تو ڈیلیمیٹیشن یعنی حلقہ بندیاں، نئی حلقہ بندیاں کیے بغیر الیکشن کمیشن جو تھا وہ انتخابات نہیں کروا سکتا. تو اب نئی قانون سازی کے بعد صرف الیکشن کمیشن ہے جس نے انتخابات کروانے ہیں اور اس کی قانونی ذمہ داری ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور کھل کے کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جی کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن وقت کے اوپر ہوں، لیکن پاکستان کی جو ریاست ہے وہ نہیں چاہتی. ان کے نزدیک پہلا 2 مسئلے ہیں، میرے 2 مسئلے مائیا ہیں. ایک کی ہے جی ایک کٹ پٹرول تے ایک لوڈ شیڈنگ مائیا واٹس ایور جو بھی ہے. تو سر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مسئلے نے 2 مائیا. مسئلہ نمبر 1 پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کے خزانے کا، پاکستان کی ریاست کا، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، سب سے بڑی سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج ہے. سر عمران خان صاحب کے ساتھ پھڈا یہی تھا کہ خزانے خالی کر دیے تھے خان صاحب نے، لت رہ کے بہ کے ستے رہتے سن، وہ 5 بجے بھاگ جانا، 9 بجے 12 بجے دفتر آنا، یہ ان کے اعمال تھے. اور پہلے سال ہی وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا نا 2019 میں ان کے پھڈے پڑ گئے تھے آپس میں، تو پہلے سال ہی پھڈے پڑ گئے تھے. کرونا کی وجہ سے کچھ چیزیں آگے چلیں، کرونا کی وجہ سے ایڈ بڑی آئی تھی سر پاکستان میں. تو پاکستان کی فوج کا مسئلہ نمبر 1 ہے پاکستان کی اکانومی. روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم. اور پاکستان کی اکانومی، ہم تو ویسے وہ جو ہے وہ بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں، اسی لیے ہمارا تو حال ہے کہ جیوں جمے بودیوں لمے، پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے ہی غربت دیکھی ہے، پاکستان کا خزانہ خالی دیکھا ہے، لیکن ضرورتیں پوری ہوتی رہتی تھی پاکستان کے دفاع کی، پاکستان کی فوج کی، حرب سے ضرب سے لے کے جو ہے وہ ٹی بریک تک. سر ہوتے ٹی بریکاں دے بھی رولے پی گئے نے. میں یہ جو ساری بات کر رہا ہوں اس کے اوپر یہ کچھ طاقتور لوگوں کو یہ بات بری لگ سکتی ہے، لیکن یہ حقائق ہیں. سر اگر ہم، ظاہر ہے کہ ہم پاکستان کی فوج کی اندر کی باتیں باہر نہیں کر سکتے، ان کو فنانشلی دیکھنے پڑ رہے ہیں وہ حالات جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. میں وہ مدات نہیں گنوانا چاہتا کہ کون سی مد میں پاکستان کی فوج کے بجٹ کے اوپر جو ہے وہ کٹ لگ رہا ہے. تو سر یہ تکلیف ہوتی ہے. آپ اگر اچھا آسودہ حال ہیں اور کل کو آپ کو اے سی کا بل جو ہے وہ بجلی کا بل کی وجہ سے اے سی بند کرنا پڑے تو سر آپ کو پھر وہ چیز جو ہے وہ پنچ کرتی ہے، تنگ کرتی ہے. تو نمبر 1 مسئلہ یہ ہے. دوسرا ہے کہ پاکستان کی جو نا سوشل فیبرک، پولیٹیکل فیبرک، یعنی جو پاکستان کی سیاست میں جو اس وقت ادھیڑ پن، بربادی پاکستان کے سوشل فیبرک میں کہ پیو پتر سے لڑ رہا ہے. وہ کیا وہ لڑکی ہے، میں نام بھول گیا ہوں، کہ جس کے والد پیپلز پارٹی سے ہیں اور وہ لڑکی عمران خان صاحب سے کی جماعت سے ہے. پچھلے 1.5 سال سے اس نے اپنے والد محترم کو، سر پیو
جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمارے جو ویسے جو سوشل لائف ہے ہمارے جو سماجی معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، عائلی معاملات ہیں، ان میں جو تقدیس باپ کی ہے کہ تمہارے باپ کی ہاں میں اللہ کی ہاں ہے، اس طرح کی میں نے ایک حدیث جو ہے وہ سن پڑھ رکھی ہے. سر وہ دن انہوں نے 1.5 سال سے نہیں باپ سے بات کر رہی. تو یہ بگاڑ جو پاکستان کے جو سوشل فیبرک سماجی بنتر کہ باپ نے کہا بیٹے کے ساتھ کیا تعلق ہے، بیٹی کا ماں کے ساتھ یا اولاد کا باپ کے ساتھ وہ کیا احترام ہے اور وہ کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں. قرآن میں تو کہا کہ اف نہ کرو. اف اف کا مطلب سمجھیں آپ، اس سے کوئی چھوٹا لفظ ہو نہیں سکتا تھا، اس سے زیادہ سینسٹیوٹی کوئی اور ہو نہیں سکتی تھی کہ آپ کے چہرے کے اوپر بل بھی نہ آئے. اف تک نہ کرو. اف کیا تھا؟ او یار ابا جی نماز دی اے بھی نہیں کرنا. تو وہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی سوشل فیبرک کو سر ایٹم بم سے اڑا دیا. تو اس سے بگاڑ پیدا ہوئے ہیں. اور پاکستان کی فوج نے ہم سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی فوج کے آج بھی ناقد ہیں، لیکن پاکستان کی فوج کے پولیٹیکل کریکٹر کے ہمارا پہلے دن سے یہ بار بار کہتے ہیں کہ تقاضا رہا ہے، مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور ہم یہ ایک باریک لائن تھی جو پاکستان کے کسی سیاستدان نے کراس نہیں کی. میرا گلا خراب ہے تو وہ آواز بیٹھ رہی ہے. تو یہ باریک لائن خان صاحب نے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ باریک لائن بھی کوئی ہوتی ہے. سیاست میں نزاکت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور مزاحمت کہاں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ خان صاحب کو نہیں پتہ چلا. تو خان صاحب سے نمٹنا بڑا ضروری ہے. سمپل از دیٹ. یہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان دو مسئلوں کو حل کیے بغیر آگے معاملات لے کے جائیں. اب ہم ہیں سر جوگی لوگ، ہماری جو عقل سوچ سمجھ جو ہے وہ پاکستان کے دستور سے آگے جاتی نہیں ہے. دستور میں لکھا ہوا ہے وہ گڑبڑ جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں تھی، وہ گڑبڑ وہ جو دستور کے ساتھ کھلواڑ تھی، وہ کھلواڑ وہ ضرورت سے زیادہ پنگے بازی، سوری غلط بول گیا میں، وہ ضرورت سے زیادہ جو تھی نا، وہ جو آپ حرکتیں کرتے ہیں پیڑی جنگی، وہ آئین کے ساتھ تھی، وہ دیال صاحب نے کی تھی. اور پھر جس طرح کر کے کی تھی وہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. تو وہ بھی ایک آئین شکنی تھی، وہ بندیال صاحب کی طرف سے تھی. یہ کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو کہے گی وہ آئین ہوگا. تو بہرحال یہ آئین وہ ہوگا جو پاکستان کی پارلیمان کہے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہی پیمانہ ہے. یہ لوگوں نے غلط تشریحات کی ہیں کہ جی کہ وہ سپریم کورٹ جو کہے گی وہ آئین ہے، وہ قانون ہے. نہیں. بہرحال میں جو ہے وہ مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ٹائم سے میں وہ آگے جا رہا ہوں. تو یہ دو مسئلے حل کیے بغیر جو ہے وہ نئی الیکشن کروانا چاہتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. میں نے پہلے کہا کہ ہم آئین کے پابند ہیں، لیکن ہمارے سیاستدانوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آئین سے باہر جائیں، لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے ان کو اپنا کردار ٹھیک ادا کرنا پڑے گا ان دو معاملات کو سمیٹنے کے لیے، ورنہ ان کے بس کی بات نہیں رہنی. بس میں اس پہ ختم کرتا ہوں. اس پر سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور آئین کی پاسداری کا پاکستان کے ریاست کو بھی سوچنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.